السلام علیکم، میرا نام ہے انجم سہیل اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل ملک کے حالات۔ مس کیلکولیشن ہو گئی ہے۔ ادارے بھی کافی حد تک مان رہے ہیں کہ مس کیلکولیشن ہو گئی ہے۔ جو ہوا اس کی کسی کو امید نہیں تھی۔ میں بتاتا ہوں کیسے۔ شوکت ترین صاحب کو بلایا گیا کہ شہباز شریف صاحب، مفتاح اسماعیل صاحب، ان کے جو حفیظ پاشا اور دیگر جو ان کی فائنانس منسٹری ہے اس امپورٹڈ حکومت کی، اس کی مدد کی جائے آئی ایم ایف سے ڈیل کرنے میں اور ان کو اس مشکل معاشی حالات سے نکالنے میں ان کی مدد کی جائے۔ شوکت ترین صاحب نے کہا کہ جنہوں نے ہمیں ہمارے گھروں سے نکالا، آپ چاہتے ہیں کہ ہم انہی کی مدد کریں گے، گھر کس طرح چلانا ہے؟ یہ پریس کانفرنس میں شوکت ترین صاحب نے جواب دیا ان لوگوں کو جنہوں نے بلایا تھا شوکت ترین صاحب کو کہ امپورٹڈ حکومت کی مدد کی جائے۔ اچھا، سوال یہ تھا وہ کون ہیں؟ پرسوں کے دن عمران خان صاحب کی ساتھ عمر ایوب خان، حماد اظہر، یہ جو شوکت ترین صاحب سارے بیٹھے ہوئے تھے، ان کی قیادت میں میڈیا کے پرسنس کی، میڈیا کے اینکرز کی، کافی سارے اینکرز کی ملاقات ہوئی ہے خان صاحب سے۔ تو اس میں ایک سوال میڈیا اینکرز نے پوچھا کہ کس نے آپ کو بلایا تھا، نون لیگ نے یا پیپلز پارٹی نے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ خان صاحب نے جواب دیا بقول عمران ریاض خان کے، خان صاحب نے جواب دیا کہ نیوٹرلز نے بلایا تھا۔ ہم سب جانتے ہیں کہ نیوٹرلز کون ہے، وہ فوجی ادارہ ہے، فوج نے بلایا تھا۔ سوال یہ کہ فوج نے کیوں بلایا کہ ان لوگوں کی مدد کی جائے؟ فوج کا کیا کام کہ حکومتی معاملات میں دخل دیا جائے یا ان لوگوں کی مدد کی جائے؟ یہ سوال وہی ہے جو عوام پوچھ رہی ہے، وجہ کیا تھی؟ 6% جی ڈی پی گروتھ، ریکارڈ ریمیٹنس، ریکارڈ ایکسپورٹ، ملک بہترین چل رہا ہے، ڈیفالٹ کا کسی نے نام تک نہیں سنا، کسی کو گمان میں بھی یہ بات نہیں تھی کہ ایسا بھی کچھ ہو سکتا ہے۔ 150 روپے پیٹرول مل رہا ہے، آٹا گھی چینی سب سستا ہوا ہے۔ کیا ضرورت تھی، وجہ کیا تھی ان کو ہٹا کر ان امپورٹڈ گورنمنٹ کو، زرداری کو، بلاول کو، جو کہ بلاول صاحب تو خیر 20-25 دن باہر لگا کے آئے ہیں، وہ کیا سودے کر کے آئے ہیں وہ پچھلی ویلاگ میں آپ کو بتا چکا ہوں میں۔ ملک کے خلاف کیا کیا سودے بلاول صاحب سوئٹزرلینڈ میں بیٹھ کے کر کے آئے ہیں۔ ایم کیو ایم، جے یو ایف اے، زرداری، شہباز شریف، نواز شریف، سب کو ملا کر کیا ضرورت تھی اس حکومت کو بنانے کی، جبکہ معاملات بالکل ٹھیک جا رہے تھے؟ اب کیا ہے، $9 بلین آپ کے ریزرو رہ گئے ہیں۔ سعودی عرب گئے، کسی نے منہ نہیں لگایا۔ یو اے ای گئے، کسی نے منہ نہیں لگایا۔ چائنا جانے کی تیاری میں ہیں، چائنا آرمی چیف جو کو جانا پڑا کیونکہ چائنا میں بھی کہیں کوئی منہ نہیں لگا رہا۔ ٹرکی گئے، کسی نے منہ نہیں لگایا۔ جن ملکوں سے بات ہوئی کوئی منہ نہیں لگا رہا۔ آئی ایم ایف کی ساری باتیں مان لی، بلکہ ان کو خوش کرنے کے لیے کچھ زیادہ ہی اسٹیپ کر لیے، عوام کی کھال ادھیڑ کے رکھ دی۔ آٹا، چینی، دال، گھی، پیٹرول، سبزی، مرغی، ہر چیز کے ریٹ تباہ کن مہنگے کر دیے، عوام کی کھال ادھیڑ دی۔ لیکن آئی ایم ایف ابھی بھی کہتا ہے ڈو مور، ہم کچھ نہیں ہیں، ہم پیسے نہیں دیں گے۔ نہ امریکہ نے بھیک دی، نہ یو کے نے بھیک دی، نہ ان کے جو چاہنے والی آئی ایم ایف تھی انہوں نے بھیک دی۔ تو ضرورت کیا تھی آپریشن ریجیم چینج کی؟ خان صاحب نے دعویٰ کیا کہ چائنا اور رشیا کوئی اس امپورٹڈ حکومت کی مدد نہیں کرے گا۔ کیوں؟ کیونکہ سب کو پتہ ہے امریکن مسلط حکومت ہے، امریکہ کی ایما پر آئی ہے۔ کام سارے پاکستان میں موجود لوگوں نے ہی کیے تھے پچھلی حکومت کو گرانے کے، سازش کے، مداخلت کے سارے کام، لیکن سپورٹ تھی امریکہ کی۔ نہ ایران آپ کی مدد کرنے کو تیار ہے، افغانستان آپ کے خلاف ہوتا جا رہا ہے کیونکہ ایئر اسپیس امریکہ کو دینے کی بات چل رہی ہے۔ سعودیہ، یو اے ای، قطر، عراق، کوئی ملک، کوئی چائنا، رشیا، کوئی آپ کی مدد کرنے کو تیار نہیں ہے، اور آپ کہاں کھڑے ہو؟ ڈیفالٹ کے دہانے پر۔ اگر اس ٹائم آئی ایم ایف سے آپ کا پروگرام اتنا مجبوری میں ہو گیا ہے کہ آئی ایم ایف کے ہاتھ پاؤں جوڑنے ہی جوڑنے ہیں آپ نے، اگر آئی ایم ایف اس وقت پروگرام آپ کو نہیں دیتا، قسط آپ کی نہیں دیتا، تو سعودیہ اور یو اے کی شرط تھی کہ آئی ایم ایف پروگرام کینسل ہوتے ہی ہم اپنے $3 ارب واپس لے لیں گے۔ تو واپس لے لیں تو ملک ڈیفالٹ ہو جاتا ہے۔ چائنا کے $7.2 بلین اس سال کے ہم نے دینے ہیں، جو سورسز کہہ رہی ہیں۔ تو اگر چائنا اس میں سے صرف $2 بلین بھی واپس مانگ لیتے تو آپ کے ہاتھ پاؤں پھول جائیں گے۔ وہی قصہ بھی چل رہا ہے کہ چائنا اپنے $2 بلین واپس مانگ رہا ہے جو کرنٹ ڈیو ہوئے ہوئے اس حکومت پہ۔ ویسے اس سال کے اینڈ تک $7 بلین ہم نے دینے ہیں۔ $2 بلین واپس مانگ رہا ہے چائنا اپنے۔ آرمی چیف اس ٹائم چائنا وزٹ پہ گئے ہیں، کوئی معاملات طے نہیں تھے، کوئی پہلے میٹنگ طے نہیں تھی، کوئی پلان نہیں تھا، اچانک جانا پڑا اس حکومت کو بھیک دلوانے، یا دوسرے الفاظ میں کہہ لیں کہ اس حکومت کو جو بھیک ان سے واپس مانگی جا رہی ہے، قسط واپس مانگی جا رہی ہے، اس کو روکنے کے لیے۔ یہ حال ہو چکا ہے، یہ حال کر دیا اس امپورٹڈ حکومت نے ملک کا۔
DGISI کو امریکہ جانا پڑتا ہے بھیک کے لیے، سعودی عرب اور UAE سے بات کرنا پڑتا ہے آرمی چیف کو، سعودیہ تو جانا بھی پڑتا ہے، اب چائنا جانا پڑ رہا ہے کہ اس امپورٹڈ حکومت کی مدد کرو. تو پھر وہی سوال کہ ضرورت کیا تھی آپریشن رجیم چینج کی، کیا ایسا مسئلہ آ چکا تھا، کیا ایسی موت پڑی تھی کہ سب نے آپریشن رجیم چینج کیا. شہباز شریف کہہ رہے ہیں گرینڈ ڈائیلاگس. ملک میں 15 جماعتیں ہیں جس میں 14 جماعتیں آپ کے ساتھ ہیں، فوج آپ کے ساتھ ہے، اسٹیبلشمنٹ آپ کے ساتھ ہے، ججز آپ کے ساتھ ہیں، تو رہ کون گیا؟ خان صاحب کو بٹھانا صرف چاہ رہا ہے. مسئلہ یہ ہے گیم ہاتھ سے نکل چکی ہے. IMF جانا ضروری ہے. IMF جاتے ہیں، IMF کی بات مانتے تو مہنگائی ڈبل کرنی پڑے گی، عوام اور کھالو دیڑے گی. نون لیگ کسی قابل ہی نہیں ہے اگلے الیکشنز میں جانے کے. اور یہ کیوں ہوا ہے؟ کیونکہ اچکن پہننے کی جلدی تھی شہباز شریف صاحب کو اور ان کے بیٹے کو. وہ اچکن پہننے کے چکر میں نون لیگ کی مریم صاحبہ نے جو 4 سالوں میں سیاست کا جنازہ نکالا نون لیگ کی، اس سے زیادہ جنازہ 2 مہینوں میں دونوں باپ بیٹا نکال چکے ہیں اس حکومت کا. سندھ کا وہی پریشان حال ہے کہ سندھ میں بلاول صاحب بحیرہ مچ کر رہے ہیں، سندھ میں لوٹ مار کھلے عام چل رہی ہے، کوئی پوچھنے والا ہی نہیں. پہلے اکیلے زیادہ سب کھاتے تھے، اب کچھ نوالے MQM کو بھی دے دیں گے کہ آؤ مل بانٹ کے نوچتے ہیں اس ملک کو. یہ اس ملک میں چل رہا ہے. عمران ریاض اور دیگر اینکرز کے بقول آرمی چیف نے ان کو بتایا تھا کہ 2018 میں ہم دعا کر رہے ہیں کہ ہماری حکومت نہ آئے. مفتاح اسماعیل صاحب نے آرمی چیف صاحب کو بتایا تھا کہ ہم دعا کر رہے ہیں کہ ہماری حکومت 2018 میں نہ آئے، کہ ہم نے ملک میں وہ مائنز بچھائی ہیں، وہ تباہ کن کام کیے ہیں کہ جو حکومت آئے گی 3 سال میں خود ہی تباہ ہو جائے گی. لیکن اللہ نے ایسی مدد کی خان صاحب کی حکومت کی کہ پاؤں پر کھڑا ہونے جا رہا تھا. 6% GDP گروتھ، اس کے بعد کیا وجہ تھی حکومت کو گرانے کی، گھر بھیجنے کی، آج تک کسی کو سمجھ نہیں آیا. لیکن ہم سب کو وہی آواز اٹھاتے رہنا چاہیے. ایک تو مہنگائی کے خلاف امپورٹڈ حکومت نامنظور، دوسرے اسرائیل کی طرف جانے کی، انڈیا سے تعلقات کی جو کوششیں کی جا رہی ہیں کہ کسی طرح سے امپورٹڈ حکومت کو بچایا جائے. انڈیا سے تعلقات ہوں گے، انڈیا سے ٹریڈ شروع کرو، اس بہانے کو IMF کے کچھ پیسے آ جائے، کسی اور ملک سے کوئی پیسے آ جائیں گے. امریکہ کی ہو سکتا ہے شرط ہو کہ انڈیا سے تعلقات بڑھاؤ تو ہم پیسے دیتے ہیں. یہ روس سے تو آپ بڑھا نہیں سکتے، وہ امریکہ کا دشمن ہے. اب اپنے دشمن بھارت سے تعلقات شروع کرو کیونکہ وہ امریکہ کا دوست ہے. یہ ہم غلامی پہ. رشیا کا تیل لے رہا ہے سری لنکا تک، بنگلہ دیش تیاری کر رہا ہے، چائنا لے رہا ہے، کافی سارے ایشین ممالک لے رہے ہیں. آپ نہیں لے سکتے، کیوں؟ آپ امریکن کے غلام ہیں. آپ کا ایک ایک ادارہ، ایک ایک عہدے والا، ایک ایک عہدہ رکھنے والا، بڑے سے بڑا پاکستان کا ادارہ امریکہ کا غلام ہے. وہ حمید گل صاحب کی بات سب کو یاد ہوگی نا، پاکستان میں آرمی چیف بھی کوئی تعینات نہیں ہو سکتا امریکہ کی مرضی کے بغیر. سابق DGISI حمید گل صاحب مرحوم کے الفاظ تھے. وہی ہونے جا رہا ہے. نومبر کی تعیناتی کے لیے تو یہ سب ڈرامہ پیش کیا گیا. امریکہ نہیں چاہتا تھا فیض حمید آئیں، کہ اس کو تھا کہ فیض حمید کی مدد سے ہی طالبان نے اور ان سب نے یہ معاملہ ہوا کہ امریکہ کو شکست دی. بدترین شکست جو افغانستان میں ہوئی ہے، اس میں فیض حمید کا بھی وہ سمجھتے تھے کردار ہے، تو وہ نہیں چاہتے فیض حمید آئے. اور انہوں نے یہ کارروائی اسی لیے کی خان صاحب کی حکومت کو گرائے، کیونکہ خان صاحب چاہتے تھے فیض حمید صاحب اس ملک کے آرمی چیف اگلے بنے نومبر میں. تو نومبر کے فیصلے کے لیے اس ملک کا بیڑا غرق کیا جا رہا ہے. کیوں؟ امریکہ کی ایما پر. تو امپورٹڈ حکومت نامنظور کا نعرہ ہر کسی کو لگانا چاہیے، بلکہ سڑکوں پہ اگر عوام نہیں نکلے گی تو یہ اور تباہی مچاتی رہے گی. امپورٹڈ حکومت ملک کا، اور ملک ڈیفالٹ کی طرف جا رہا ہے. نکلنا ہوگا سڑکوں پر. خان صاحب سے اپیل ہے کہ سڑکوں پہ نکلنے کی کال دی جائے. شکریہ.